بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 210 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الرکن الثانی سے لے کر الرکن الثالث تک۔ طلاب عزیز، ہماری بحث چل رہی تھی علم اجمالی کے ارکان کے بارے میں، ان میں سے پہلے رکن کے بارے میں بحث گزشتہ درس میں بیان ہو گئی۔ آج ہے منجزیت علم اجمالی کے دوسرے رکن کی وضاحت، جو آج کے درس میں طول و تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ الرکن الثانی، منجزیت علم اجمالی کے ارکان میں سے دوسرا رکن یہ ہے کہ وقوف العلم علی الجامع وعدم سرایتہ الی الفرد۔ چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم اجمالی کی منجزیت کے بارے میں ہماری بحث ہے۔ علم اجمالی میں علم یقین ہوتا ہے بطور تردد۔ پہلا رکن تھا کہ علم بالجامع ہو۔ اس میں کیا ہے کہ جامع پر علم توقف کرے، توقف واو تفسیر توقف کی ہے، یعنی علم بالجامع سرایت نہ کرے علم بالفرد کی طرف۔ چونکہ جامع کے چند افراد ہوتے ہیں، ہماری مثالیں جو دی گئی ان میں فرض کے دو طرف ہیں، دو فرد ہیں، ان میں سے ایک مفہوم انتزاعی قدر متیقن نکالا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جامع۔ جامع کے لیے دوسرا رکن یہ ہے کہ علم جو آپ کو جامع کے اوپر ہے وہ جامع بما ہوا جامع پر ہو، اس سے تجاوز کر کے اس کے مصادیق کی طرف نہ جائے، اس انا کی طرف یا اس انا کی طرف جو خارج میں موجود نہ جائے۔ نماز جمعہ کے بارے میں یا نماز ظہر کے بارے میں علم نہ جائے، چونکہ لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین، چونکہ اگر جامع معلوم ہوگا ایک فرد معین کے ضمن میں، یعنی جامع کے اوپر آپ کو علم تب ہوگا جب اس کے ایک مصداق کے معین کے بارے میں آپ کو علم ہو، تو لکان علما تفصیلیا، تو یہ علم اجمالی نہیں ہوگا، علم تفصیلی ہو جائے گا، لا اجمالی اجمالی، جبکہ ہماری بحث علم اجمالی میں ہے۔ ولما کان منجزا، اور جب منجز نہیں، ولما کان منجزا الا بنسبت الى ذلك الفرد بالخصوص، اور یہ علم منجز نہیں ہوگا سوائے اسی فرد مخصوص معین کی بنسبت، بس دیگر فرد کی جانب بنسبت منجز نہیں ہوگا۔ وحیث چونکہ یحصل علم بالجامع، چونکہ اب کیا ہے جامع کے بارے میں ہمیں علم ہے، ثم یصل العلم الى الفرد، پھر جامع سے فرد سرایت کا، جامع کے بارے میں علم جو ہے ہمیں وہ سرایت کرتا ہے کہ ہمیں اس جامع کے ماتحت اس کے باطن میں جو فرد ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یسمى ذالک، اس علم جامع کو جو سرایت کرتا ہے علم بفرد کی طرف، اس کا نام رکھا گیا بانحلال العلم اجمالی بالعلم بالفرد، کہ علم اجمالی منحل ہوتا ہے کہ آپ کو فرد کے بارے میں علم ہو۔ اب یعنی یہ نام ہے، اس کا نام انحلال علم اجمالی بالعلم بالفرد، یہ نام۔ اب تعلق العلم بالفرد له عدت انحاء، اب علم بالفرد کا کے ساتھ تعلق ہونا چند طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ العلم المتعلق بالفرد معینا لنفس المعلوم بالاجمال، کہ علم جس نے تعلق پیدا کیا فرد کے ساتھ وہ علم معین ہو خود معلوم بالاجمال کے لیے، مطلب بمعنی العلم، مطلب یہ کہ علم یقین ہو کہ بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمال المرد، یعنی یہ وہی فرد ہے جس کے بارے میں علم اجمالی غیر معین ہمیں تھا۔ ولا شک ہی نہیں، اور اس صورت میں شک نہیں ہے کہ فی سرایت العلم من الجامع للفرد، اس صورت میں علم بالکل سرایت کرے گا جامع سے فرد معین کی طرف، وفی حصول الانحلال، اور
اس میں انحلال حاصل ہونے میں شرائط ہو جائے گی. اور یوں ہے اس میں شک نہیں کہ جامع سے علم شرائط کا فرد کی طرف، اور اس میں شک نہیں ہے کہ انحلال حاصل ہو جائے گا، یعنی علم اجمالی، علم تفصیلی یا علم فردی کی جانب منحل ہو جائے گا. ثانیہ، دوسرا مرحلہ تعلق علم بالفرد کا. ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعیین المعلوم بالاجمال مباشرتا. دوسرا مرحلہ یہ کہ جب آپ کو فرد کے بارے میں علم ہے، علم بالفرد کی نگاہ نہ ہو معلوم بالاجمال کے معین ہونے کے طرف. یعنی علم بالفرد کا مقصد یہ نہ ہو کہ جس چیز کے بارے میں، جس معلوم کے بارے میں علم اجمالی ہے وہ بدون واسطہ معین ہو، یہ نگاہ نہیں ہوتی اس کی. غیر لیکن ان المعلوم الاجمالی لیس له ای علامت او خصوصیت. اس کے علاوہ کہ معلوم اجمالی کے لیے، یعنی علم اجمالی کے درجے جو چیز معلوم ہے، حکم ہو، موضوع ہو، چیز ہو، جا بھی ہو، اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہوتی، کوئی خاصیت نہیں ہوتی جس کے ذریعے سے اس کو جدا کیا جا سکے. یحتمل ان تحول دون انتباہ کے العادل الفرد، جس کے بارے میں احتمال دیا جا سکے کہ یہ خصوصیت یا علامت حائل ہو رہی ہے جب اس علم اجمالی کو آپ اس فرد معین پر تطبیق دے رہے ہیں. کما مثلا اذا کہ مسجد میں کوئی شخص ہے، مسجد میں کوئی انسان ہے، ثم، اچھا یہ پہلا علم، ثم اس کے بعد علماء بوجود زید، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زید ہے. اب یہ کیا ہے، یہ جو انسان کے بارے میں یہ منحل ہو کے یہ جامع ہے، عنوان جامع ہے، یہ فرد جو کہ انسان کا فرد زید ہے اس کی جانب منحل ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں زید کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے. صحیح ہونا سرایت العلم من جانب الفرد وحصول الانحلال ایضا. صحیح نظریہ ہے یہاں پہ دوسرے مرحلے میں کہ جامع سے، یعنی انسان سے علم، انسان کے بارے میں علم یہ شرائط کرتا ہے کہ ہمیں انسان کے معنی جو زید ہے اس کے بارے میں علم ہو جائے اور انحلال حاصل ہو جاتا ہے. یعنی انحلال علم اجمالی، علم تفصیلی ہے، زید میں منحل ہو جاتا ہے. اذ چونکہ یعود العلمان معا الى تفصیلی، چونکہ دو علم ہیں، ایک انسان کے بارے میں علم، دوسرا زید کے بارے میں علم. مسجد میں دونوں علم ایک ساتھ کہ ان کی بات ہوتی ہے علم تفصیل کی جانب، کس کے بارے میں؟ زید کے بارے میں. وشک بدوین فی انسان آخر، اور دوسرے انسان کے بارے میں، یعنی زید کے علاوہ کے بارے میں شک بدوین ہمیشہ آپ کو پتا ہے برا جاری ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. ثالثا، نمبر 3، ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعیین المعلوم الاجمالی. علم بالفرد کی نگاہ نہ ہو اس معلوم کے معین ہونے کی جانب جو علم، جس کے بارے میں علم اجمالی ہے. وَيَكُونُ لِلْمَعْلُومِ الْإِجْمَالِ عَلَامَةٌ فِي نَظْرِ الْعَلْمِ. اس میں کہتے کوئی نشانی، کوئی خصوصیت نہیں تھی دوسرے مرحلے میں، جبکہ اس میں معلوم میں اجمالی کے لیے نشانی ہوتی ہے فی نظر العالم، یعنی اس شخص کی نگاہ میں جس کو علم اجمالی حاصل ہے، غیر محرز تواجد فی ذلک الفرد، لیکن وہ نشانی اس فرد کے اندر موجود نہیں ہوتی، یا وہ نشانی اس فرد کے بارے میں نہیں ہوتی کہ یہ فرد ہے. یا مثال کما اذا علم موجود انسان طویل فی المسجد، مثلا آپ کو پتا ہے کہ ایک لمبے قد کا انسان مسجد میں موجود ہے، ثم علم وجود زید ہو لا یعلم انه طویل اللہ، پھر پتہ آپ کو چلتا ہے دوسرا علم آپ کو چلتا ہے زید ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ زید وہ طویل القامہ ہے یا طویل القامہ نہیں ہے. وہ صحیح ہونا، صحیح نظر ہے تیسرے مرحلے میں کہ عدم الانحلال، یہاں پہ پہلا علم منحل نہیں ہوتا دوسرے علم کی جانب. کیوں؟ لعدم احراز کون المعلوم بالعلم الثانی مصداق للمعلوم بالعلم الاول، چونکہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو دوسرے علم کے ذریعے سے معلوم فرض کرے وجود زید، یہ پتہ نہیں کہ وہ مصداق ہے اس علم کا جو معلوم اول ہے، یعنی طویل القامہ شخص کا مسجد میں ہونا. بحث اس طرح سے یسے عین طبقہ لے کہ وہ علم بالعلم الاول، معلوم بالاول صدق کرے اس علم بالمعلوم الثانی، معلوم بالعلم الثانی پر. نتیجہ فلا یسر العلم من الجامع الاجمالی الى تحسس ضمن الفرد. اس میں کیا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم یعنی جامع کے بارے میں جو علم ہے وہ علم جامع سے شرائط نہیں کرے گا،
اس جامع کے حصوں کی جانب، یعنی جامع کے جو حصے و افراد ہیں فرض کے ضمن میں ہیں۔ رابعہ، چوتھا مرحلہ اس کا تعلق العلم بالفرد کا یہ کہ یکون العلم الساری الی الفرد تعبدیا، کہ علم جو سرایت کرتا ہے جامع سے فرد کی جانب وہ علم تعبدی ہو، یعنی ذاتاً یقین و علم آور نہیں ہے، ذاتاً کاشف واقع نہیں ہے، بلکہ شارع نے اس کے اور علم کو جعل کیا ہے، حجیت کو جعل کیا ہے۔ بین کا مطلب یہ بائے بیانیہ، بین قامت امارت اللہ ذالک کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض کے بارے میں ایک امارہ قائم ہو، بے نحو اس طرح کے لوکانت علما وجدانی لحصل نالو، یعنی اگر امارہ علم وجدانی ہوتا تو انحلال ضرور بضرور حاصل ہوتا۔ وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدی، کبھی کبھی اس قسم میں گمان کیا جاتا ہے انحلال تعبدی کے بارے میں، یعنی یہ کہ انحلال تعبدی نہیں حاصل ہوتا، اس دعویٰ کے ذریعے سے کہ ان دلیل الحجیت یرتب کل آثار علم علی الامارہ تعبد من جملۃ الانحلال، دلیل حجیت یرتب کل آثار علم، جب دلیل حجیت آتی ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ دلیل حجیت جس چیز کے بارے میں آتی ہے اس کے اندر علم کے تمام آثار کو بنا دیتی ہے، تمام علم کے آثار جعل کر دیتی ہے، اس بنا پہ کہ امارہ تعبدی ہے، اور ان آثار میں سے کیا انحلال بھی ہونا ہے، انحلال یعنی علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیل کی جانب، ولیکنہ توہم باطل، شہید صدر فرماتے ہیں یہ جو گمان کیا گیا ہے بالکل باطل ہے، غلط ہے، درست نہیں۔ کیوں؟ لأن مفاد دلیل الحجیت، دلیل حجیت کا مفہوم یہ ہے کہ انکان دلیل حجیت کا مفہوم انکان ہوا تنزیل الامارت منزلت علم، پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارا قائم مقام نازل بے منزل علم ہے، چونکہ ہمارا ذاتاً علم آور تو نہیں، ذن آور ہے، اس کے لیے ایک علمی دلیل آئی ہے، حجیت قائم ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہے، درست ہے۔ فمن الواضح، اگر ایسے ہے تو واضح بات ہے کہ ان تنزیل لا یمکن ان یکون ناظرا الی الانحلال، کہ تنزیل کی کبھی بھی یہ نگاہ نہیں ہوتی کہ انحلال ہو علم اول علم دوم کی جانب۔ کیوں؟ لانہ چونکہ انحلال اثر تکوین العلم، علم کا اثر تکوین انحلال ہے، ولیس بید المولا توسعہ، اور مولا کے آدمی یہ نہیں کہ اس کو اپنی گنجائش سے زیادہ اور بیشتر کر دے۔ نمبر 2، وَإِنْ كَانَ مَفَادُ دَلِيلِ الْحُجِّيَّةِ اعْتِبَارَ الْأَمَارَةِ عِلْمًا عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ الْعَقْلِي، اگر دلیل حجیت کا مفاد یہ ہے کہ ہمارے کو آپ علم قرار دیتے ہیں مجاز عقلی کی بنا پہ، یعنی مجاز عقلی کی بنا پہ یعنی ہمارا جعلی ہے، یعنی ہمارے کے لیے حجیت کو جعل کیا گیا ہے، وہاں نازل بے منزل علم تھا، یعنی تو فمن المعلوم واضح سی بات ہے کہ ان هذا الاعتبار لا يرتب على اثر علم الحقیقی، علم حقیقی کے اس جعل پر آثار مترتب نہیں ہوتے، التی منها الانحلال، ان آثار میں سے ایک انحلال ہے، وانما يترتب على اثر علم الاعتبار، ہاں جب جعل اعتباری ہے تو پھر اس پر آثار اعتباری ہوں گے۔ ایک سوال اشکال، پھر اس کا جواب، فنقیل، اگر یوں کہا جائے کہ نحن لا نريد بدلیل الحجیت، ہمارا ارادہ دلیل حجیت سے یہ نہیں کہ نثبت الانحلال حقیقی بتعبد، کہ ہم تعبد کے ذریعے سے، تعبد مولا کے ذریعے سے انحلال حقیقی کو ثابت کریں، ہمارا ارادہ یہ نہیں، لکھ کے یقال تاکہ یہ کہا جائے کہ بانہ کہ انحلال اثر تکوینی، جو کہ انحلال اثر تکوینی ہے، تابع للعلت، تب آتا ہے واسطہ جب اس کی علت موجود ہو، ولا يحصل بتعبد تنزیلا او اعتبارا، اور یہ انحلال حاصل نہیں ہوتا تعبد تنزیلی کے ذریعے سے، پہلی قسم جو بیان ہوئی، یا اعتباری کے ذریعے سے، بل نریدو لا نریدو بل نریدو، بلکہ ہمارا اعتراض یہ کہ استفادت تعبد بالانحلال من دلیل الحجت، کہ ہم تعبد بالانحلال کو سمجھیں دلیل حجت سے، کیوں؟ لأن مفادہ التعبد بالغاء شک والعلم بمعدل امارات، کیونکہ دلیل حجت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ تعبد ہیں، متعبد ہیں کہ شک کو ملغا قرار دے رہے ہیں، شک کو نظر انداز قرار دے رہے ہیں، اور آپ کو یقین ہو رہا ہے مفہوم امارہ پر، وہذا بنفسہ تعبد بالانحلال، یہ خود تعبد بالانحلال ہے، فهو انحلال تعبدی، اس کو کہا جاتا ہے انحلال تعبدی۔ کان الجواب علی ذلک، شیخ صدر فرماتے ہیں کہ
اس کا جواب یہ ہے کہ ان تعبد المذکور لیس تعبد بالانحلال. آپ نے کہہ دیا اے مستشکل کہ تعبد انحلال کے ذریعے سے. ہم کہتے تعبد بالانحلال نہیں ہے، بل بما ہوا علت الانحلال ہے، بلکہ تعبد اس لحاظ کے تعبد علت انحلال کی، نہ کہ انحلال علت ہے تعبد کی. تعبد بالعلت لا یسابق تعبد بالمعلول. اور جو علت پر تعبد ہے وہ ہمیشہ تعبد بالمعلول کے ساتھ برابری نہیں رکھتا. جس طریقے سے فرق ہے علت و معلول کے اندر یا علم بعلت و علم بالمعلول کے درمیان میں، اسی طرح تعبد بالعلت اور تعبد بالمعلول کے درمیان فرق ہے. اضف الی ذلک، شیخ صدر فرماتے ہیں ہم نے اس جانب اشارہ اضافہ ہم کرتے ہیں کہ ان تعبد بالانحلال لا معنی له ولا آثار. تعبد بالانحلال جس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کا نہ کوئی معنی بنتا ہے، نہ تک بنتی ہے، نہ اس کا اثر. کیوں؟ لأنه ان اريد، شان یہ کہ ان اريد به التأمین بالنسبة للفرد الآخر. اگر آپ اس کے ذریعے سے یہ ارادہ کرتے ہیں تعبد بالانحلال کے ذریعے سے کہ تامین ہو، یعنی وہ حفاظت، اباحت، ترخیص اس فرد دوسرے فرد کی جانب بلا حاجت لا اجراء اصل المؤمن فیہ، بغیر اس کے کہ آپ فرق اصل دبرات وغیرہ کو یا کسی اور اصل کو جاری کریں، تو فہذا غیر صحیح، یہ بالکل درست نہیں. کیوں؟ لأن تامین عن کل شبہۃ بحاجت لا اصل المؤمن حتی ولو کانت بدویۃ، کیونکہ تامین ہر شبہ کے بارے میں محتاج ہے کہ آپ ایک اصل لے ترخیص کو جاری کریں اگرچہ وہ شبہ بدویہ ہو. وَنُرِيدُ بِذَلِكَ تَمْكِينٌ مِنْ إِجْرَاءِ ذَلِكَ الْأَصْلِ فِي الْفَرْدِ الْآخَرِ. اگر ارادہ کیا جائے اس کے کہ آپ ٹھہرتے ہیں کہ اس اصل کو جاری کرتے ہیں اس دوسرے فرد کے بارے میں، تو فَهَذَا يَحْصُلُ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَى التَّعَبُّدِ بِالْانْحِلَالِ، تو یہ حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو تعبد بالانحلال کی ضرورت نہیں پڑتی. وَمِلَاكُهُ زَوَالُ الْمُعَارَضَةِ، تعبد بالانحلال کا معیار کیا ہے کہ معارضہ، تعارض ختم ہو جائے دو دلیلوں کے درمیان میں. کس وجہ سے؟ بسبب خروج مورد الامارۃ عن کونہا مورد الاصل المؤمن. وہ یوں ہے کہ امارہ کا مقام خارج ہو جائے اس مقام سے جو مورد اصل ہے، چونکہ جداگانہ ہے. کیوں؟ للاصل المؤمن سواء انشئ التعبد بعنوان الانحلال او لا. پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ تعبد بالانحلال کو انشاء کریں یا نہ کریں. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.